صحابہ کرام کی جب ساری زندگی کو پڑھتے ہیں، جتنے بھی غزوات آئے ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ ساری زندگی وہ اللہ رب العزت سے ڈرے، کسی اور چیز سے نہیں ڈرے، بے شک 313 کی تعداد ہو، چاہے ظاہری طور پہ سامان پاس موجود نہ ہو، وہ کسی سے نہیں ڈرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوا، وہ ایسے کامل مومن تھے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے 313 کا میدان ہو، غزوہ احد، بدر، خندق، کوئی بھی میدان ہو، ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے سینے کو تان کے کھڑے ہو جاتے اور ڈھال بن کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کے لیے ہم غزوہ احد کا وہ واقعہ اگر پڑھے، سورۃ آل عمران میں بتایا گیا ہے کہ جس وقت ظاہری طور پہ ان مومنین پہ مشکل وقت آیا، اس وقت بھی انہوں نے یہ اللہ رب العزت سے دوری اختیار نہیں کی، بلکہ اس کے ڈر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ الذین استجابوا للہ وللرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ یہ آیات ایسی ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا ہے، دیکھو یہ مشکلات میں آئے لیکن میرے سے نہیں ڈرے۔ 70 سے زائد صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ اپنی جان کو قربان کیا، اور حضرت زید ایک ایسے صحابی تھے کہ جنہوں نے ایسے قربانی دی، آپ کے سامنے ڈال بن کے کھڑے ہو گئے، تیر لگتے گئے، ایک لگا، دو لگا، تیر بے شمار تیر لگے، اور جب آخری سانس آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاس بلایا۔ جیسے ہی دیکھیں کیسا آخری وقت ان کو خوبصورت آیا، ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں، جیسے ہی آپ کے قریب پہنچے، آپ کے قدموں میں گرتے ہیں، اسی وقت کلمہ پڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جان کو سپرد کر دیتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے یہ قربانیاں دی، یہ اِثار کا یہ جذبہ دیا، یہ مومنین نے ہمیں اپنی سیرت دکھائی، تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پہ میں اپنا فضل فرماتا ہوں۔ تو آج کی اس محفل میں، مجلس میں ہم اس پلیٹ فارم سے اگر کچھ سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں اگر اللہ رب العزت کے فضل کو تلاش کرے تو اس کا فضل صرف اس بات میں ہے کہ ہم اطاعت رسول میں آ جائیں، اور جو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں آ جاتا ہے، جیسے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا خطبہ کعبہ کے سامنے دیا، مشکلات تھی، وحدہ لا شریک کا اعلان کیا، مشکلات، قبیلہ، گروہ، برادری کسی کو نہیں دیکھا، محلہ، علاقہ کسی کو بھی نہیں دیکھا، کہا جب وہ ایک ہے تو میں اعلان کروں گا۔ پھر آپ اس واقعے کو پڑھے، اتنی مشکل آئی کہ بے ہوشی کی حالت میں وہ چلے گئی، اتنی تکلیف دی گئی، لیکن جب ہوش میں آئی تو ایک ہی بات پوچھی، مجھے بتائے میرے کریم نبی کا حال کیسا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک مومن کا کام صرف ہے اللہ رب العزت سے ڈرنا، باقی نہ کسی سے اس کا ڈرنا بنتا ہے، اور جو رب کے ساتھ وہ لگا لیتا ہے پھر دنیا بھی اسی کی ہو جاتی ہے، آخرت بھی رب اسے ہی عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔